وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم باب نمبر 98 سے شروع کریں گے۔ بابو من قدم، جس نے آگے بھیج دیا، ضعفت اہلہ، اپنے کمزور گھر والوں کو، بلیل، رات میں، فیقفون بالمزدلفۃ، تو انہوں نے وقوف کیا مزدلفہ کا، ویدعون، اور دعا کی، ویقدم اذا غاب القمر، اور پھر جب چاند ڈوبا تو وہ آگے روانہ ہو گئے، یعنی منا کی طرف۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما، سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقدم، آگے بھیج دیتے تھے، ضعفت اہلہ، اپنے گھر کے کمزور لوگوں کو، ویقفون عند المشعر الحرام، اور وہ وقوف کرتے مزدلفہ کا، بلیل، رات میں، جتنا ان سے ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے، مَا بَدَا لَهُمْ، جتنا ان سے ہو سکتا، ثُمَّ يَرْجِعُونَ، پھر وہ لوٹتے، قَبْلَ أَن يَقِفَ الْإِمَامُ، اس سے پہلے کہ امام وقوف کرے، وَقَبْلَ أَن يَدْفَعَ، اور اس سے پہلے کہ وہ لوٹے منا کی طرف۔ فَمِنْهُمْ مَن يَقْدَمُ مِنًا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور ان میں سے کچھ تھے جو نماز فجر کے وقت منا پہنچتے، وَمِنْهُمْ مَن يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ ہوتے جو اس کے بھی بعد آتے۔ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، اور پھر جب وہ منا پہنچ جاتے تو وہ جمرہ کو کنکریاں مارتے۔ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے، ارخص، رخصت دی، فی اولئک، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی کمزوروں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اصل وقت ہے مزدلفہ سے نکلنے کا وہ کون سا ہے؟ فجر پڑھی جائے اور پھر وہاں جو ہے وہ تھوڑی دیر وقوف کیا جائے، ٹھیک ہے، مزدلفہ کا وقوف فجر کے بعد، اور اس کے بعد طلوع شمس سے تھوڑا سا پہلے ہی وہاں سے نکل کر منا آ جائیں، یہ افضل ہے اور یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے، آگے ہم پڑھیں گے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی پہلے چلے جانے کی، اور جو پہلے چلے گئے تھے کمزور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے، ان میں ابن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما، اور یہ چھوٹے تھے اس وقت۔ تو ہجوم سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسے ہیں، فار ایگزامپل کوئی لوگ ہیں کہ جو ہجوم سے گھبراتے ہیں، کسی کو ذہنی طور پر ہجوم سے گھبراہٹ ہے، کسی کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، کچھ بھی اگر اس کو ایسا ایشو ہے تو وہ رات کو نکل کے آ جائے اور ہجوم ہونے سے پہلے منا پہنچے، اور منا پہنچ کر زوال سے پہلے تو کیا، فجر کے وقت ہی، یعنی وہ بے شک اپنی کنکریاں مار لے۔ تو اس چیز کی رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ابھی مختلف صحابہ کے حوالے سے ہم آگے اب پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بلیل، مجھے بھی بھیج دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمع یعنی مزدلفہ سے، بلیل رات ہی کو، یعنی منا روانہ کر دیا تھا مجھے۔ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال اخبرنی عبید اللہ
ابن ابی یزید سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان میں سے تھا جن کو آگے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المزدلفۃ، مزدلفہ کی رات، فی ضعفۃ اہلہ، اپنے کمزور جو اہل خانہ تھے انہی کے ساتھ مجھے بھی منا بھیج دیا تھا، یعنی بچے بھی جا سکتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد عن یحیی عن ابن جریج قال حدثنی عبداللہ، یہ اب عبداللہ راوی ہیں، اور یہ ہیں کون؟ مولا اسماء، یہ آزاد کردہ غلام ہیں اسماء بنت ابی بکر کے رضی اللہ عنہما، عن اسماء، اور وہ اسماء سے ہی روایت کرتے ہیں، انہا نزلت لیلۃ جمع عند المزدلفۃ، کہ وہ اتری مزدلفہ کی رات، لیلۃ الجمع یعنی وہ جو مزدلفہ رہنے والی رات ہے اس رات کو وہ مزدلفہ اتری، فقامت تصلی، پھر وہ کھڑی ہوئی کچھ دیر انہوں نے نماز پڑھی، فصلت ساعتن، تھوڑی دیر نماز پڑھی، ثم قالت، پھر انہوں نے کہا، یا بنیا، اے بچے، اے میرے بیٹے، هل غاب القمر، کیا چاند ڈوب گیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، فصلت ساعتن، پھر انہوں نے تھوڑی اور نماز پڑھی، ثم قالت، پھر بولی، یا بنیا هل غاب القمر، اے بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ قلت نعم، تو میں نے کہا جی ڈوب گیا۔ قالت فارتحلوا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو پھر، فارتحلنا، تو ہم چل پڑے، فمضینا، تو ہم چلے، حتی رمت الجمرۃ، یہاں تک کہ ہم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، ثم رجعت، پھر وہ لوٹی، فصلت الصبح فی منزلہا، تو انہوں نے منا میں اپنا جو بھی ان کی جگہ تھی رہنے کی، جو ٹینٹ یا جو بھی جگہ ہوتی ہے، خیمہ کچھ بھی تھا، تو اس میں انہوں نے پھر آ کے فجر پڑھی۔ فقلت لہا، تو میں نے کہا ان سے، یا ہنتاہو، اے بی بی جی، یا اے یعنی یہ بلانے کا ایک انداز ہے، عزت والا انداز، ما ارانا الا قد غلسنا، کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو رات ہی میں نماز پڑھ لی ہے۔ قالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیا، اے بیٹے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن للذعن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ حضرت اسماء کس وقت وہاں سے چلی ہیں، تو وہ ہے غاب القمر، کہ جس وقت چاند ڈوب گیا۔ اب یہ چاند جو ہے یہ کس وقت ڈوبا تھا؟ یہ اب 10 ذی الحج ہے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحج کی یہ رات ہے، تو 10 ذی الحج کو چاند کتنے بجے ڈوبتا ہے؟ تو چاند ڈوبتا ہے اراؤنڈ 2/3 رات کے بعد، یعنی 2/3 رات کے وقت۔ اور اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جب شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں چاند کی، تو مغرب کے ساتھ ہی چاند ڈوب جاتا ہے، بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہی نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے 15 تک آ جاتی ہے جب چاند کی رات، تو پھر صبح فجر سے تھوڑا سا پہلے طلوع فجر تک بھی چاند جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے بعض جو فقہا ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ 2/3 نائٹ مزدلفہ میں گزار کر ہی وہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ آپ نصف رات جو ہے وہ گزار کر بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ جب آدھی رات گزر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موسٹ آف دا ٹائم جو رات کا ہے وہ تو آپ نے گزار لیا مزدلفہ کے اندر۔ تو بہرحال اب تو چاند وغیرہ ہیں نہیں، تو آپ کو اپنی گھڑیوں ہی سے گزارا کر کے اور وہ اسی سے اندازہ کر کے تو دیکھنا ہے کہ آپ کس وقت تک نکل سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مزدلفہ کی رات سو گئے تھے، لیکن ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام دین کی اسپرٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا تھا کہ کون سی چیز جو ہے وہ خلاف سنت ہے، اور کون سی چیز اگر ہم کر بھی لیں گے تو وہ خلاف سنت نہیں ہوگی۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مزدلفہ کی رات کو اسماء رضی اللہ عنہا نے قیام کیا ہے، تو اگر کوئی بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے یا اپنے دل میں کوئی یا اپنی زبان سے کوئی اذکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اگر کوئی سو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر یہ رات گزاری ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں ایک اور ایٹیکیٹ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملازمین سے بات کرنے کا، کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو وہ کہتی ہیں یا بنیا، اے بیٹے،
اور وہ سمجھاتی ہیں، ساتھ وہ دین سکھا رہی ہیں اور ساتھ وہ سمجھا رہی ہیں اور ساتھ وہ ان کو ایک انڈیئرمنٹ کی ٹرم کے ساتھ کہ جس سے ایک انسان جو ہے وہ آپ سے بہت مانوس رہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ بیسیکلی تعلیمات ہے نا کہ اپنے جو غلام ہیں تو ان کو اچھے ناموں سے پکارنا بھی، اور ان کے سیدھے نام پکارنا، ان کو اچھے نام سے پکارنا، ان کو کوئی انڈیئرمنٹ کے نام سے پکارنا، کوئی کسی کو ماسی کہنا، کسی کو چاچا کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایٹیکیٹس میں بھی ہونی چاہیے. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع. اجازت طلب کی سودا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کی رات یعنی مزدلفہ کی رات. وکانت اور وہ تھیں ثقیلتن ثبتتن اور وہ تھیں موٹی جسامت والی بھاری بھرکم. فأذن لها تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ پہلے چلی جائیں، صبح کے وقت جو رش ہو جانا ہے اس سے آپ کو ظاہر ہے کہ پھر پرابلم ہوگی. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت نزلنا المزدلفة. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مزدلفہ اترے یعنی وہاں پہنچے. فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا رضی اللہ عنہ نے ان تدفع کہ وہ لوٹ جائیں یعنی منا قبل حطمت الناس لوگوں کے حروش سے. اور حطمہ ہوتا ہے نا جیسے چور چور کر دینے والا، تو ایسا جو ہجوم ہے لوگوں کا کہ جس میں خوب دھکم پیل ہو، تو اس سے پہلے مجھے آپ منا جانے کی اجازت دے دیں. وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً اور وہ خاتون تھیں ذرا سست رفتار کیونکہ ان کے جسم بھاری تھا اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی. فَأَذِنَ لَهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ تو وہ لوگوں کا ہجوم بننے سے پہلے ہی چلی گئیں منا. وَأَقَمْنَا اور ہم ٹھہرے رہے مزدلفہ حَتَّى أَصْبَحْنَا یہاں تک کہ وہیں ہم نے صبح کی. نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ پھر اس کے بعد ہم لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ لوٹے. فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے بھی اجازت لے لی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ جیسے اجازت لی تھی سودا نے. أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مَّفْرُوحٍ بِهِ تو مجھے کسی بھی خوش کر دینے والی بات سے زیادہ خوش کرتی، یعنی آئی وش کہ میں نے بھی یہ کر لیا ہوتا. صبح جب وہ حروش پڑا اور وہ جب لوگ اتنے زیادہ تھے، آپ دیکھیں 100,000 سے اوپر کا مجمع تھا اور اتنا وسیع مزدلفہ اور منا وغیرہ نہیں تھے جس طرح سے اب ہیں. تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سودا رضی اللہ عنہ کا وہ اجازت طلب کرنا، ان کی وہ عقل مندی، ان کو ہوا کہ کاش میں بھی کر لیتی، میں بھی منا میں پہنچ جاتی، وہیں رمی کر لیتی، وہیں میں فجر پڑھ لیتی. بابو من یصلی الفجر بجمع جس نے پڑھی فجر مزدلفہ میں. اور ایک اور جو نسخہ ہے اس میں ہے متی یصلی الفجر بجمع کس وقت پڑھی جائے فجر مزدلفہ میں، اور یہ زیادہ بہتر ہے. قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة نہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے لغیر میقاتها جو اپنے وقتوں سے ہٹ کر ہو، الا صلاتین مگر 2 نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء جو آپ نے مزدلفہ میں جمع کی مغرب اور عشاء. وصل الفجر قبل میقاتها اور وہ جو آپ نے فجر پڑھی اپنے وقت سے پہلے. اور یہ میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتا چکی ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ طلوع فجر سے ہی پہلے پڑھ لی تھی. علماء یہی کہتے ہیں کہ طلوع فجر ہوتے ہی پڑھ لی، جیسے بالکل ہی رات تھی ابھی تو پڑھ لی. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه الى مكة
وہ کہتے ہیں یہ عبد الرحمن بن یزید یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ، اور یہ عبداللہ جو ہیں یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں نکلا الی مکہ، مکہ کی طرف گیا، ثم قدمنا جمعا، پھر ہم آئے، اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جمع مزدلفہ کو کہتے ہیں، کہ پھر ہم جب آئے مزدلفہ فصلی الصلاتین، تو انہوں نے 2 نمازیں پڑھیں، کل صلاۃ وحدہا باذان و اقامت، انہوں نے ہر نماز کے لیے الگ اذان اور اقامت کہی تھی، والعشاء، اور رات کا کھانا، بینہما، دونوں کے درمیان کھایا تھا، ثم صلی الفجر، پھر انہوں نے پڑھی فجر، حین طلع الفجر، جب طلوع ہو گئی فجر، قائل یقول، کوئی کہنے والا کہتا تھا طلع الفجر، فجر طلوع ہو چکی ہے، وقائل یقول لم یطلع الفجر، کہ ابھی تو فجر طلوع ہی نہیں ہوئی، یعنی اتنا ارلی پڑھ لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو شک تھا کہ ابھی طلوع فجر ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز اپنی جگہ سے ذرا ہٹی ہوئی ہے۔ ثم قال، پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہاتین الصلاتین، یہ 2 نمازیں، حولتا، یہ ہٹی ہوئی ہیں، ہٹا دی گئی ہیں، ان وقتہما، اپنے وقت سے، فی ھذا المکان، اس جگہ پر، المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء بھی ہٹ کے پڑھی جاتی ہیں، مغرب تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، عشاء بھی کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، فلا یقدم الناس جمعا حتی یعتموا، کیونکہ مزدلفہ تو لوگ پہنچتے ہیں جب خوب اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، لیٹ نائٹ پہنچتے ہیں، تو اس لیے مغرب اور عشاء بھی اپنے وقت سے ہٹی ہوتی ہیں، وصلاۃ الفجر هذه الساعہ، اور اس گھڑی میں فجر کی نماز پڑھی بالکل ارلی طلوع فجر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ثم وقف، پھر انہوں نے وقوف کیا، حتی اسفر، یہاں تک کہ روشنی ہو گئی، ثم قال، پھر فرمایا، لو ان امیر المؤمنین، کہ اگر امیر المومنین، مراد ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، افاض الآن، اس وقت منا کی طرف روانہ ہو جائیں، اصاب السنہ، تو وہ سنت کو پہنچ جائیں گے، تو یہ سنت کے مطابق ہوگا، فما ادری، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اقولہ کان اسرع، کہ ان کا قول، یہ کہنا کہ امیر المومنین اگر جلدی اب نکل جائیں منا کے لیے تو یہ سنت کے قریب تر ہوگا، یہ قول پہلے کہا گیا، ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ، یا یہ کہ عثمان پہلے چل چکے تھے، یعنی حضرت عثمان نے وہی کیا جو عبداللہ بن مسعود بھی فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فلم یزل یلبی، اور وہ لگاتار مسلسل تلبیہ کہتے رہے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ انہوں نے رمی کی جمرہ عقبہ کی، یوم النحر، قربانی کے دن۔ باب متی یدفع من جمع، مزدلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تو رخصت کا ایک ہم نے پڑھ لیا نا، کہ رات میں جو کمزور لوگ ہیں اور خواتین، بچے، بوڑھے، کسی بھی وجہ کے کمزور جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں وہاں سے، کوئی بھی مجبور نکل سکتا ہے مزدلفہ سے آدھی رات کے گزر جانے کے بعد، اور بہتر ہے کہ 2/3 نائٹ گزر جانے کے بعد نکلیں۔ قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ بن الحجاج عن ابی اسحاق سمعت عمرو بن میمون یقول شہدت عمر رضی اللہ عنہ صلی بجمع الصبح، وہ کہتے ہیں عمر بن میمون کہ میں نے دیکھا، میں موجود تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی مزدلفہ میں، ثم وقف، پھر انہوں نے وقوف کیا، وقوف مزدلفہ، فقالا، پھر فرمایا، ان المشرکین، بے شک مشرکین، کانوا لا یفیدون، نہیں وہ لوٹتے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہتے تھے، اشرق سبیر، اے سبیر تو چمک جا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خالفہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، ثم افادا، پھر آپ لوٹے، قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل کر منا کی طرف روانہ ہونا آئیڈیل ہے۔ بالکل اندھیرے میں طلوع فجر ہوتے ہی
فجر کی نماز پڑھ لی جائے اور ان بٹوین کا جو ٹائم ہے اس کو وقوف میں استعمال کیا جائے، اور لیکن طلوع شمس سے پہلے پہلے منا روانہ ہو جایا جائے۔ سبیر جو ہے یہ مزدلفہ میں ایک بڑا سارا پہاڑ ہے، یہ بہت ہیوج پہاڑ تھا، اور جب سورج نکلتا تھا تو سب سے پہلے اس کے اوپر پڑتا تھا، باقی چیزوں پر بعد میں پڑتا تھا، یہ اونچا تھا، سب سے بڑا پہاڑ تھا۔ عرفات کو جائیں تو یہ دائیں جانب آتا ہے، اور مزدلفہ سے منا کو جاتے وقت یہ بائیں جانب آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کیا کہ سبیر کے چمکنے سے پہلے پہلے آپ نکل آتے تھے، اور وہ لوگ سبیر کے چمکنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ باب التلبیتی والتکبیری غدات النحر، نہر کی صبح تلبیہ اور تکبیر کہنا، حتی یرمی الجمرہ، یہاں تک کہ جمرہ کی رمی کریں، والارتداف فی السیر، اور اپنی سواری پر کسی کو پیچھے بٹھا لینے کا بیان۔ قال حدثنا ابو عاصم الضحاک ابن مخلد قال اخبرنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا فضل بن عباس کو، اپنے کزن کو، یہ عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں۔ فاخبر الفضل، تو فضل نے یہ خبر دی، انہ لم یزل یلبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے، حتی رمل جمرہ، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کو رمی کرنی شروع کر دی۔ رمی کے بعد تلبیہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وہب بن جریر قال حدثنا ابی عن یونس الایلی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کان ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید ردیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہاں سے کہاں تک؟ من عرفۃ الی المزدلفہ، عرفہ سے مزدلفہ تک، ثم اردف الفضل من المزدلفۃ الی منن، پھر پیچھے بیٹھے مزدلفہ سے منا تک کون؟ فضل۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں نا، بچوں کی دل جوئی کہ ایک کو بٹھایا مجھے نہ بٹھایا، کسی کو یہ خیال نہ جائے، پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ اسامہ بھی بتا سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا، اور فضل بھی بتا سکیں، یعنی ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن فضل دنیا میں کے کسی خطے میں پہنچائیں گے، اسامہ دنیا کے کسی خطے میں پہنچائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں انتہائی خوبصورتی اور حکمتوں کے خزانے ان کے اندر پنہاں ہوتے تھے۔ قال فکلاہما قال، راوی کہتے ہیں کہ اسامہ اور فضل دونوں کہتے تھے، لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یلبی تلبیہ حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ باب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی الی قولہ تعالی حاضر المسجد الحرام، سورۃ البقرہ آیت 196۔ امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ جو حج تمتع کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کو آسانی سے ہدی میسر ہو تو وہ اس کو کرے، یہاں تک کہ آخر تک کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ کیا کرے، اور یہ حکم کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبۃ قال حدثنا ابو جمرۃ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن المتعۃ، میں نے ابن عباس سے پوچھا حج تمتع کے بارے میں، فأمرنی بہا، تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، وسألتہ عن الہدی، تو میں نے ان سے ہدی کے بارے میں پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، فیہا جزور، اس میں تم اونٹ بھی دے سکتے ہو، او بقرۃ، یا تم گائے دے سکتے ہو، او شاۃ، یا تم بکری دے سکتے ہو، او شرک فی دم، یا تم خون میں شریک ہو سکتے ہو، قربانی میں شریک ہو سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا اونٹ کی گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں، تو ایک حصہ بھی لے لو اور قربانی کر دو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ قال، وہ راوی کہتے ہیں، وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، تو گویا کہ لوگوں کو ابن عباس کا یہ فتویٰ جو ہے نا وہ کچھ ذرا ناپسند ہوا، لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک ٹرینڈ چل نکلا تھا نا کہ حج تمتع جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ راوی کہتے ہیں، فنمت، تو میں سویا، فرأیت فی المنام،
تو میں نے خواب میں دیکھا کأن انسانن کہ ایک انسان ہے ینادی جو کہ آواز دے رہا ہے حج مبرور حج مبرور و متعۃ متقبلۃ اور تمتع قبول فأتیت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو وہ کہتے ہیں راوی کہ میں واپس ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا فحدثتہ تو میں نے ان کو یہ خواب سنایا فقالا تو ابن عباس نے کہا اللہ اکبر سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہی ابو القاسم کی سنت ہے، یعنی ابن عباس نے جو فتویٰ دیا تھا نا اسی کے مطابق اس کو انڈوز کرنے کے لیے یہ جو راوی ہیں ان کو خواب آ گیا، کیونکہ باقی لوگ ذرا یہ کنفیوژن کا شکار تھے نا، باقی لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے کچھ بیچ میں سے، تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا ان راوی کو، اور ایک اور جو حدیث ہے اس میں آگے آتا ہے کہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے پھر کہا تھا کہ تم میرے پاس رکو کچھ عرصے کے لیے، میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہتا ہوں، اور پھر ان کے پاس مال آیا، انہوں نے اس میں سے ان کو دیا، اور یہ اس لیے اس خوشی میں اور اس شکرانے میں کہ جو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تائید کی۔ اور آپ دیکھیں یہ ایک ہیومن نیچر بھی ہے نا کہ انسان اگر کسی بات کا درست جواب دے لے تو اس کو خوشی ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہی بات اصل میں تھی، تو یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی بھی ایک ضمانت ہے عبداللہ بن عباس کے، کہ ایک شخص کو جب سچا خواب آیا تو اس کی انہوں نے ایک عزت کی، اس کی ایک پذیرائی کی انہوں نے۔ پھر یہاں پر جو آیت ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ جو آیت ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے نا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے تمتع کیا عمرے کا حج ہی تک، یعنی اس میں اب حج قران بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مینلی جس چیز کو عربز ناپسند کرتے تھے وہ یہ تھا کہ حج ہی کے زمانے میں عمرہ بھی کر لینا، وہ کہتے تھے حج کے لیے آئے ہو صرف حج کرو، واپس جاؤ عمرے کے لیے دوبارہ آنا۔ اور کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے تو ان کا بھی ذہن اس بات کی طرف مائل ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ کا گھر آباد رہے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حج کے لیے آئیں، حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کریں اور باقی سارا سال اللہ کا گھر جو ہے وہ بے آباد رہے۔ تو یہ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک فعل ہے نا اس گھر کو آباد کرنا، تو آپ دیکھیں کہ کیسے سارا سال ابھی بھی وہ آباد ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو فائدہ اٹھانا ہے نا عمرے کا حج میں، یہ حج تمتع کو بھی اپلائی کرتا ہے اور حج قران کو بھی اپلائی کرتا ہے۔ فرق ان دونوں کا یہ ہے کہ قران والا عمرے کے بعد حلال نہیں ہوتا اور تمتع والا عمرے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 8 ذی الحج کو دوبارہ اپنا احرام باندھتا ہے، اور 10 ذی الحج کو پھر احرام کھلتے ہیں سب کے، ٹھیک ہے، تمتع والوں کے بھی اور قران والوں کے بھی۔ پھر فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، جو آسانی سے ہدی ملتی ہو، مثلا پیسے ہوں اس کے پاس، ہدی بھی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہدی نہیں مل رہی، شارٹیج ہو گئی ہے، سپوز کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ افورڈ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو باہر سے آیا ہوا ہے، جو ہزاروں میل کے بعض اوقات سفر کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ایک سہولت رکھی ہے، کیا سبسٹیٹیوٹ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے ایام حج میں، اور 7 اذا رجعتم، 7 جب تم واپس گھر لوٹ جاؤ گے۔ اب یہ جو 3 روزے ہیں جو وہیں رکھنے ہیں، 3 روزے ایام الحج ہی میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحج۔ تو یہ 3 روزے فی الحج کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے مراد لی گئی ہے کہ جس دن آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اس سے لے کر 13 ذی الحج تک ان بٹوین آپ نے 3 روزے رکھ لینے، اگر آپ جو ہے ہدی نہیں دے سکے۔ اور یہ جو سہولت ہے یا یہ سبسٹیٹیوشن ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد الحرام یعنی ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں،
وہ جو ہیں وہ پھر حج تفرد کریں گے نا، وہ پھر عمرہ کریں گے ہی نہیں، وہ حج تفرد کریں گے، اٹھیں گے حج کر لیں گے، ان کے لیے قربانی ہے ہی نہیں۔ اور جو 7 ہیں وہ گھر جا کے رکھیں گے، اور اس میں لگاتار رکھنے کی کوئی وہ نہیں ہے تخصیص کہ ضرور لگاتار ہی رکھے جائیں، یہ ٹھہر ٹھہر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور، یہ ایک اور اس کے خواب کے الفاظ جو ہیں یہ ایک اور حدیث میں آئے ہیں۔ باب رکوب البدنی، قربانی کے اونٹوں پر کیا سوار ہو سکتے ہیں؟ لقوله تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله تعالى وبشر المحسنين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنایا، تمہارے لیے ان میں بہتری ہے، لہٰذا نہر کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل زمین پر گر جائیں اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے تک، یعنی یہ آیت یہاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک جو ہے۔ تو اس سے امام بخاری کیا پروف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ شاعر اللہ تو یہ ہیں، لیکن شاعر اللہ میں ان کی تعظیم میں کیا یہ بھی آتا ہے کہ ان پر سوار بھی نہ ہوا جائے؟ قال مجاہد سمیت البدن لبدنها، یہ بڑی ایک دلچسپ ایک لفظی جو تشریحات ہیں وہ ہیں یہاں پر۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جو بدن ہے نا، اونٹ کی قربانی، اس کو بدن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بدن بہت بڑا ہوتا ہے، بہت موٹا تازہ ہوتا ہے۔ والقانع، اور قانع کون ہوتا ہے؟ السائل، مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ والمعتر، معتر کون ہے؟ الذی یعتر بالبدن من غنی او فقیر، کہ ایسا شخص کہ جو قربانی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ فقیر ہے، اس کو بھی دو۔ وشعائر اللہ، اور شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ استعظام البدن واستحسانها، کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو خوب موٹا تازہ کرنا اور اس کو اچھا بنانا، اس کے یعنی احسان کے لیول پر اس کو رکھنا جانور کو۔ پھر والعتیق، وہ کہتے ہیں کہ بیت العتیق ہے نا، عتیق، تو اس کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے بیت اللہ کو؟ اتقہ من الجبابرہ، کیونکہ یہ آزاد ہے ظالم بادشاہوں کی تسلط سے۔ وَيُقَالُ وَجَبَتْ، اور یہ جو کہا گیا ہے وجبت، سقطت الی الارض، تو اس کا مطلب ہے زمین پر گر پڑنا۔ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسِ، اسی طرح جیسے محاورہ ہے وجبت الشمس یعنی سورج غروب ہو گیا۔ اور اس آیت کریمہ سے امام بخاری بیسیکلی قربانی کے جانور پر سوار ہونا ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی ان کو ہمارے لیے نفع کے طور پر بنایا ہے، اور دودھ بھی دوہا جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یسوق بدنتن، وہ چلا رہا تھا اپنی قربانی کے اونٹ کو، ہانک رہا تھا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ارکبھا، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ فقالا انہا بدنتن، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک قربانی کا جانور ہے۔ فقالا ارکبھا، تو آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جاؤ اس کے اوپر۔ فقالا انہا بدنتن، تیسری دفعہ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ فقالا ارکبھا ویلک، تو آپ نے فرمایا افسوس تم پر، سوار ہو جاؤ اس کے اوپر۔ فی الثانیتی او فی الثالثہ، یہ جو ویلک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا دوسری مرتبہ اور یا تیسری مرتبہ۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام وشعبۃ بن الحجاج قال حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو ہانک کے لے جا رہا تھا اپنی قربانی کے اونٹ کو۔ قال ارکبھا، تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ قال انہا بدنتن، تو اس نے کہا کہ یہ تو
قربانی کا جانور ہے۔ قال ارکبھا، آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ قال انہا بدنتن، تیسری دفعہ پھر اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ قال ارکبھا ثلاثا، تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر نا مختلف قبائل سے، ہر طرف سے لاکھ سے اوپر لوگ تھے، تو ہر ایمان کے لیول والا انسان تھا۔ ہر کسی کا ایمان اکابر صحابہ یا مہاجرین اور انصار جیسا نہیں تھا کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے اور وہ آپ کے آنکھ کے اشارے سے اور ایکسپریشن سے بھی سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، یہ جیسے بدو ہوتے تھے یا جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے اور ان کو اپنے پچھلے جو جاہلیت کے جو عقائد تھے ان کو وہ چھوڑنے مشکل ہو رہے تھے۔ اور میں اتنا زیادہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اپنے جاہلیت کے عقائد چھوڑنا بڑے بڑے دین کے فہم اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ سٹینڈ لینا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ سٹینڈ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نہیں لے پاتے۔ تو اسی طرح یہ کوئی ایسا ہی شخص تھا کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کے جانور پر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ بابو من ساق البدن معہو، جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے، یعنی وہی حج قران والی بات اب دوبارہ آ رہی ہے ساری، ٹھیک ہے، کہ جو ساتھ لے کر جائے گا وہ اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا جب تک 10 ذی الحج کو وہ قربانی قربان ہو نہیں جائے گی، کہ حتی یبلغ الہدی محلہ والی جو آیت ہے نا، تاکہ وہ فرمان پورا ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور جو ساتھ ہانک کر نہیں لے کر گیا تو وہ جو ہے وہ حج تمتع کرے۔ اور اب اگر کوئی حج قران کرنا چاہے تو کیا وہ اپنے جہاز میں ساتھ اپنی کوئی قربانی لے کر جائے گا؟ تو ایسا کرنا تو اب ممکن نہیں ہے نا، تو اس لیے اب اگر کوئی حج قران کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ صرف اپنی نیت کے تحت اس کو قران بنا لے گا۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا عمرے کا، یعنی ملا لیا عمرہ حجۃ الوداع کے سال حج کے ساتھ۔ وَأَهْدَى، اور آپ نے ہدی کا جانور لیا، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی اپنے ساتھ ہانک کر لے کر گئے، من ذی الحلیفۃ، ذو الحلیفہ سے۔ وَبَدَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ، پھر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، ثم احل بالحج، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو حج کا لبیک کہا، فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی حج کے ساتھ عمرے کا ملا کر فائدہ اٹھایا۔ فکان من الناس من اہدی، تو لوگوں میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے پاس ہدی تھی، فساق الہدی، اور وہ ہدی ہانک کر لائے تھے، ومنہم من لم یہدی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ہدی ساتھ نہیں لائے تھے۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، قال للناس، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، من کان منکم اہدا، تم میں سے جس کے ساتھ ہدی ہے، فإنہ لا یحل من شیء، تو وہ کسی چیز سے بھی حلال نہ ہو، حرم منہ، جو اس پر حرام کی گئی، حتی یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنا حج مکمل کر لے۔ ومن لم یکن منکم اہدا، اور تم میں سے جس کے ساتھ ہدی ہانک کر جو نہیں لے کر آیا، فلیطف بالبیت، تو وہ طواف کرے بیت اللہ کا، وبالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے، ویقصر، اور وہ بال قصر کروا لے، کٹ کروا لے، ولیحلل، اور حلال ہو جائے، ثم لیحل بالحج، اور پھر اس کے بعد حج کا وہ دوبارہ احرام باندھے گا 8 ذی الحج کو۔ فمن لم یجد ہدیا، اور جو کوئی ہدی افورڈ نہیں کرتا، لے نہیں سکا، فلیصم 3 ایام فی الحج، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے 3 حج کے زمانے میں، وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور 7 روزے رکھے جب کہ وہ لوٹ جائے اپنے گھر والوں کی طرف۔ فطاف، پھر آپ نے طواف کیا، حین قدم مکہ، جب آپ مکہ پہنچے، واستلم الرکن اول شیء،
اور جو سب سے پہلا کام کیا وہ حجر اسود کا استلام تھا. ثم خب ثلاثۃ اطواف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکر طواف کے تیز چل کر یا تھوڑا سا دوڑ کر لگائے. ومشى 4 من الاطواف، پھر باقی 4 جو ہیں ان میں آپ چلے. فرکع، پھر آپ نے نماز پڑھی. حین قضا طوافہ، جب آپ کا طواف ختم ہوا. بالبیت عند المقام رکعتین، تو بیت اللہ میں آپ نے نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. فانصرفا، پھر آپ چلے. فأتی الصفا، اور آپ صفا پہنچے. فطاف بالصفا والمروۃ 7 اطواف، اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. صفا اور مروہ سے 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، ٹھیک ہے. ثم لم يحلل من شيء، اور پھر آپ حلال نہیں ہوئے. یہ عمرہ تو ہو گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ حلال نہیں ہوئے. حرم منہ، جس سے آپ حرام ہوئے تھے احرام باندھ کر. حتی قضا حجہ، یہاں تک کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. ونحر ہدیہ یوم النحر، اور آپ نے اپنی ہدی جو ہے وہ نحر کی 10 ذی الحج کو. وافاض فطاف بالبیت، پھر آپ لوٹے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہتے ہیں. ثم حل من کل شیء، پھر آپ حلال ہوئے ہر چیز سے. حرم منہ، جو آپ پر حرام ہوئی تھی. وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدا، اور ایسا ہی کیا ہر اس نے جو ہدی ساتھ ہانک کر لایا تھا. وساق الہدی من الناس، اور کچھ لوگ تھے جو قربانی ہانک کر ساتھ لائے ہوئے. اب یہاں سے ایک بات اور جو ہے وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو تحلل ہے، تحلل میننگ جو حلال ہونا ہے حج میں، تو جب نہر ہو جاتا ہے تو احرام اتر جاتا ہے. تو یہ تحلل جو ہے یہ ناقص یعنی ایک سٹیپ ہے تحلل کا، لیکن جو مکمل تحلل ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب طواف زیارہ انسان کر لیتا ہے. کیونکہ طواف زیارہ جب تک نہ ہو اس وقت تک تحلل کی کون سی چیز جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی؟ اپنی بیوی کے پاس جانا یا شوہر کے پاس جانا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ پھر اپنا لباس چینج کیا جا سکتا ہے، کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن میاں بیوی اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے. وہ تعلق تبھی قائم ہوگا جب تحلل ثانی ہو جائے گا، اور وہ ہے تحلل کامل. تحلل ثانی یا تحلل کامل، اور وہ ہے جب آپ طواف زیارہ کر لیتے ہیں. اور پہلا والا جو 10 ذی الحج کو ہوتا ہے نہر کے بعد، وہ ہے تحلل اول یا تحلل ناقص. وعن عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تمتعہ بالعمرة الى الحج، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ جو حج تمتع کیا گیا تھا. فتمتع الناس معه، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کیے. بمثل الذی اخبرنی سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اسی طرح انہوں نے بات کی جس طرح سے کہ ایک دوسرے ترک سے عبداللہ بن عمر سے آ رہی ہے حدیث. باب من اشترى الہدی من الطریق، جس نے قربانی خریدی راستے میں، آن دا وے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہم لأبیہ اقم فإنی لا آمنها ان تصد عن البیت، کہ ایک سال عبداللہ بن عمر جو تھے وہ حج کے لیے تیار ہوئے، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر. تو انہوں نے کہا، ایک تو بیٹے سالم ہے نا، ٹھیک ہے، اور یہاں ایک اور بیٹے ہیں عبداللہ. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ حج پر نہ جائیں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو روک لیا جائے گا. اور یہ وہی حج ہے جب حجاج بن یوسف جو ہے اس نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی تھی. قال، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، اذن افعل، اگر میں روک دیا گیا تو پھر میں وہی کچھ کر لوں گا، کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وقد قال اللہ، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے.
فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِ الْعُمْرَةَ فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ پر عمرہ واجب کر لیا ہے، اور پھر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، عبداللہ بن عمر نے۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں ثم خرج، پھر وہ نکلے عبداللہ بن عمر، حتی اذا کان بالبیداء، یہاں تک کہ جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے، احل بالحج والعمرہ، تو پھر انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہا۔ وقال، اور پھر فرمایا، ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد، حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ ثم اشترى الہدی من قدید، پھر انہوں نے ہدی خریدی قدید کے مقام سے۔ ثم قدم فطاف لہما طوافا واحدا، اور پھر وہ مکہ تشریف لائے تو حج اور عمرے کا ایک ہی طواف کیا۔ یہاں سے مراد سعی ہے، یہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ طواف الگ الگ ہی ہے، ٹھیک ہے، طواف زیارہ بھی کرنا ہے اور عمرے کا طواف بھی کرنا ہے، لیکن سعی جو ہے جو عمرے کی وہی کفایت کر جاتی ہے حج کی سعی کو اس شخص کے لیے کہ جو حج قران کرتا ہے۔ فلم یحل حتی حل منہما جمیعا، اور انہوں نے احرام نہ کھولا حتیٰ کہ دونوں سے فارغ ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے حج قران کیا تھا اور راستے سے انہوں نے جانور خریدا، اس لیے یہ حدیث امام بخاری یہاں لائے ہیں۔ باب من اشعر وقلد بذی الحلیفۃ ثم احرم، جس نے اشعار کیا، اور اشعار ہوتا تھا کہ اونٹ کے کوہان پر زخم لگایا جاتا تھا، وقلد، اور قلادے باندھے، پٹے ڈالے گلے میں ذوالحلیفہ میں، اور پھر احرام باندھا۔ وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا اہدا زمن الحدیبیہ، کہ جب صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب مدینہ طیبہ جاتے، قلدہ و اشعرہ بذی الحلیفہ، تو وہ جانور کو قلادہ پہناتے یعنی ہار پہناتے اور اس کا اشعار کرتے ذی الحلیفہ میں۔ اور اشعار کیسے کرتے؟ یطعن فی شق سنامہ الایمن، وہ اس کے اونٹ کے کوہان کے دائیں جانب ایک پوک کرتے، ایک زخم لگاتے، بالشفرتی، چھری کے ساتھ، ووجہھا قبل القبلۃ بارکتن، اور جو جانور ہے وہ بیٹھا ہوتا قبلہ رو ہو کر۔ کوہان کے دائیں یا بائیں دونوں طرف ہی اشعار کیا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے، فی بضع عشرۃ مئۃ، یہ زمانہ حدیبیہ کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000 صحابہ کرام کے ساتھ، من اصحابہ، اپنے صحابہ میں سے، حتی اذا کانوا بذی الحلیفہ، یہاں تک کہ جب آپ ذی الحلیفہ پہنچے، قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلادے پہنائے، گلے میں ہار پہنائے، واشعرہ، اور ان کا اشعار کیا، یعنی کوہان کو زخمی کر کے وہ خون ہی اس کے اوپر مل دیتے تھے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ ہم بالکل کوئی اور ہماری انٹینشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں اور ہم عمرہ یا حج کرنے آئے ہیں۔ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اور آپ نے عمرہ کا احرام باندھا۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فتلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قلادے جو ہیں میں بنتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے رسیاں اور جیسے دھاگے، اونی دھاگے وہ بن کے تو جیسے بریڈ بناتے ہیں نا، تو وہ میں بنایا کرتی تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے۔ ثم قلدہا واشعرہا واہداہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے گلوں میں ہار ڈالے، ان کا اشعار کیا اور انہیں مکہ روانہ کیا۔ وما حرم علیہ شیء کان احل لہ، اور ایسا کرنے سے کوئی چیز بھی حرام نہ ہوئی جو آپ کے لیے پہلے حلال تھی، یعنی جب آپ صرف قربانی ادھر بھیجتے تھے اور خود ادھر ہی ہوتے تھے تو اس وقت پھر آپ کے اوپر کوئی چیز
حرام نہیں ہوتی تھی. اور یہ پیچھے بات ہوئی کہ اضحیہ جو ہے وہ اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پر جہاں پہ آپ ہیں وہیں پہ آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں اور آپ کا قربانی کا ارادہ ہے تو پھر آپ یکم ذی الحج سے اس کے قربان ہونے تک آپ اپنے ناخن نہ کٹوائیں, وہ جو کچھ بال نہ کٹوائیں. ادروائز جو ہدی ہے اگر کوئی ادھر بھیج رہا ہے اور ابھی ٹائم ہے, فار ایگزامپل آپ نے ہدی بھیج دی ہے یکم ذی الحج سے پہلے ہی آپ نے بھیج دی, کوئی چلے گئے, لوگ مہینہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں, تو کیا یہ ہے کہ آپ نے اب کیونکہ ہدی کے پیسے دے دیے ہوئے ہیں اور وہ بندہ مکہ پہنچ گیا ہے تو یہاں پر کیا آپ پر وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی, یعنی ناخن کاٹنا اور بال وغیرہ؟ تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, یہ تو بڑا امپریکٹیکل ہو جائے گا. تو ایسے میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوئی. ہاں جس نے اپنے یہاں پر اضحیہ کرنا ہے اس پر یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک وہ چیزیں جو ہیں اس کو اپنے اوپر منع کر لینی چاہیے. بابو فتل القلائد للبدن والبقر, قربانی کے اونٹوں اور گایوں کے لیے ہار تیار کرنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن حفصة رضی اللہ عنہم قالت قلت یا رسول اللہ, حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, ما شأن الناس, لوگوں کا یہ کیا حال ہے, حلو کہ انہوں نے تو احرام کھول لیے, ولم تحل انت, اور آپ نے تو احرام نہیں کھولا. قال, تو آپ نے فرمایا انی لبت رأسی, میں نے اپنا سر جما لیا تھا, وہدی, اور میں نے ہدی کا جانور ساتھ لے لیا تھا, فلا حل حتی حل من الحج, تو میں اس وقت تک حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ میں حج سے حلال نہ ہو جاؤں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی کے جانور بھیجتے. فافتل قلائد ہدیہ, تو میں بنتی تھی ہار اپنے ہاتھوں سے ان کی ہدی کے جانور کے. ثم لا یجتنب شیئا, پھر وہ نہ اجتناب کرتے کسی چیز سے, مما یجتنب المحرم, جس سے محرم اجتناب کرتا ہے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا کوئی بھی کسی قسم کا صنعت کا کام, ہاتھوں سے کام کرنا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے اور بڑی اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ود ٹائم بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں, جیسے ایمبرائڈری ہے, جیسے ہاتھ سے کپڑے کو ہیمنگ وہ جو کرنی ہوتی ہے, پھر اسی طرح سے سٹچنگ تو بالکل ہی, پھر اسی طرح سے کروشے, میکرمے, نٹنگ, کیسی کیسی نٹنگ ہماری اپنی مائیں کیا کرتی تھیں, ہمیں خود سکھائی جاتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب آگے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ختم ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں جو تھیں یہ ان خواتین کے لیے بڑی تھیراپیوٹک بھی ہوتی تھیں. وہ جب اس طرح کے کام کرتی تھی نا تو ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی تھی. اب وہ یہ ہے نا کہ ہم تو جی ان پیڈ ہیں, ہمیں تو یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا, اور گھر چھوڑو اور باہر نکلو اور پیسے کماؤ. ان چیزوں سے اتنی بے برکتی آئی, اور گھر میں بیٹھ کر اس طرح کے کام کرنا, نٹنگ کرنا, ایمبرائڈری کرنا, ان چیزوں نے ان خواتین کی ویل بینگ میں بڑا رول پلے کیا, اور ہم ان چیزوں کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے تو اب بیٹھے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں, ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکیں قیامت کے دن جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بدلے میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سوائے آخرت کے کوئی توشہ اس دنیا میں ہمارے لیے اس دین کے علم کا نہ رکھے, نہ کوئی جاہ, نہ کوئی مشہوری, نہ دولت, نہ کسی قسم کی کوئی تعریف اور اپریسیشن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے, اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکی کے کاموں کی اور درست بات کہنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.